زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ القرآن سورہ ہود 11 سے۔ کہیں انسان فیکٹریوں میں مزدوری کر رہا ہے، کہیں کسان کھیتوں میں بیج بو رہا ہے، کہیں ماں اپنے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی ہے، لیکن ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو نہ فیکٹری چلاتی ہے، نہ زمین جوتتی ہے، نہ دکان کھولتی ہے، لیکن پھر بھی روز کھاتی ہے، پیٹ بھرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک چیونٹی کی کہانی سناتے ہیں، ایک ایسی چیونٹی جو ہمیں توکل، صبر اور شکر کا حقیقی مطلب سمجھا دے گی۔ جنگل کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا بل تھا۔ اسی بل میں رہتی تھی ہماری کہانی کی ہیرو، ننھی سی چیونٹی۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی صبح فجر کے وقت اٹھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے اور رب سے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے بنایا، تو ہی ہر روز مجھے رزق دیتا ہے، آج بھی تیرے ہی بھروسے پر نکل رہی ہوں۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا پتھر بھی ایک بڑے پہاڑ جیسا تھا، ایک دریا جیسا لگتا تھا، لیکن وہ ڈرے نہیں، وہ رکی نہیں، کیونکہ اسے یقین تھا رزق میرا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ دوپہر ہوئی، زمین تپنے لگی، اس کے ننھے پاؤں جلنے لگے، پیٹ میں بھوک، حلق میں پیاس، لیکن زبان پر شکوہ نہیں، صرف یہ الفاظ، اے میرے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور پھر جب ساری امیدیں ختم ہوتی نظر آئیں، تب اللہ کی رحمت حرکت میں آئی۔ ایک انسان نے شاید بے دہانی میں ایک نوالا گرا دیا، لیکن وہ نوالا اس ننھی سی چیونٹی کے لیے رزق حلال بن گیا۔ چیونٹی خوشی سے دوڑ کر قریب جاتی ہے، وہ رک گئی۔ کھانے سے پہلے اس نے سر جھکا دیا اور یوں کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے بھوکا نہیں سونے دیا، میں تو ایک چیونٹی ہوں، نہ تیرے بندوں میں کوئی بڑا نام، نہ کوئی طاقت، پھر بھی تو نے مجھے یاد رکھا۔ اے انسان، تو کیوں راتوں کو جاگ کر فکر میں گھلتا ہے؟ تو کیوں سمجھتا ہے کہ رزق دکان، کمپنی یا نوکری دیتی ہے؟ نہیں، رزق نہ پڑھے لکھے ہونے سے ملتا ہے، نہ طاقتور ہونے سے، رزق ملتا ہے اللہ کے لکھے سے۔ اگر ایک چھوٹی سی چیونٹی توکل کر کے نکل سکتی ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے جی سکتی ہے، تو تم کیوں نہیں؟ دعائیا اختتام، اے اللہ، ہمیں بھی وہ یقین عطا فرما جو تو نے ایک چیونٹی کے دل میں رکھا ہے، ہمیں بھی رزق کی فکر سے زیادہ رزاق پر بھروسہ عطا فرما، آمین۔